السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ویڈیو پیش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سے پہلے اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آنا ضروری ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری گئی کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ قرآن پڑھیں اور پڑھائیں اور احکام الہی لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، دین اور شریعت کی روشنی میں، تو شیطان مردود، لعین، ملعون کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کی رکاوٹوں سے محفوظ ہونے کے لیے، اس کے وسوسوں اور برے خیالات اور مکر و فریب سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا نبی پاک کو حکم دیا گیا۔ یہ حکم نبی پاک کو خطاباً دیا گیا ہے اور حکم دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری امت کو دیا گیا ہے، اور اب ہم بھی اس حکم الہی کی تابعداری کرتے ہوئے ہمیں بھی اسی طریقے سے قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اسی دستور اور حکم کے مطابق ہم بھی عمل پیرا ہوں۔ اس سلسلے میں 2 ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ تو قرآن کریم کو بالخصوص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے اور اللہ کا کلام تلاوت کرنے کے لیے سامنے رکھتا ہے تو پھر شیطان لعین، شیطان مردود کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو جو رب کا کلام پڑھنے لگا ہے اس کو میں پڑھنے نہ دوں، اس کے پڑھنے میں رکاوٹ بن جاؤں، اس کے دل میں وسوسے ڈالوں، برے خیالات ڈالوں۔ دیکھنا تو اس قرآن کو پڑھنے لگا ہے، یہ عقائد و احکام پر مبنی ہے، اس میں شرک کے خلاف بیانات ہیں، اس میں توحید کی حمایت میں بیانات ہیں، اس میں نمازوں کے احکامات ہیں اور روزوں کے احکامات ہیں، اس میں زکوٰۃ کے احکامات ہیں، اس میں حج اور عمرے کے احکامات ہیں، اس میں ہر قسم کی نیکیوں کے تذکرے ہیں اور ہر قسم کی بدیوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر اے انسان تو اس قرآن کو پڑھے گا تو پھر تمہیں نمازیں پڑھنی پڑے گی اور روزے رکھنے پڑیں گے، حج کرنا پڑے گا، عمرہ کرنا پڑے گا، نیکیوں کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا اور بدیوں کو یکسر چھوڑنا پڑے گا، اور تقویٰ کے کاموں پر تمہیں استقلال کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ یہ تیرے لیے بہت گراں گزرے گا، اس لیے تو اس قرآن کو نہ پڑھ، اس کی تلاوت نہ کر اور اس کے صفحات مت کھول، ورنہ تم پر دین کی ذمہ داری عائد ہوگی، دین کی مسئولیت عائد ہوگی اور تم پر گراں گزرے گا ایسا کام کرنا۔ یوں وہ ناصح بن کر اور مکر و فریب میں اس کو پھنسانا چاہتا ہے، اور شیطان کو خطرہ ہے اگر اس شخص نے قرآن دل سے پڑھنا شروع کیا، اس میں تدبر و تفکر کرنا شروع کر دیا
اور اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور اس کے وعظ و نصائح سے مستفید ہونا شروع کر دیا تو یہ میرے قابو سے باہر ہو جائے گا، یہ اللہ والا ہو جائے گا، یہ متقین میں شامل ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا خریدار بن جائے گا، اور دوزخ میں جانے کے لیے یہ انسان کبھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ تو خود بھی اس اچھے ڈگر پہ چلے گا اور اپنی اولاد کو بھی چلائے گا، اپنے معاشرے کو بھی چلائے گا، اپنے ماتحتوں کو بھی چلائے گا، اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اس کی تعلیمات سے مشرف کرے گا، ان کو اللہ کا ڈر سنائے گا، دوزخ کا ڈر سنائے گا، گناہوں کا ڈر سنائے گا، اور جنت کی خوشخبریاں دے گا، اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتائے گا، اور جنت کا پورا تعارف یہ انسان جان کر دوسروں کو بتائے گا تو جنت کے سب ٹھیکیدار ہو جائیں گے، جنت کا داخلہ لینے والے بن جائیں گے، دوزخ سے بچنے والے بن جائیں گے۔ تو میرا کیا بنے گا؟ شیطان سر پہ مٹی پھر ملنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن کریم ایک لائحہ عمل ہے، ایک دستور زندگی ہے، اور ایک عقائد و احکام بیان کرنے والا ایک ذمہ دار قانون شریعت ہے، اور ہادی اور رہنما ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کو صرف تلاوت کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ انبیاء نے، بالخصوص ہمارے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر تشریح فرما کر عملی طور پر اس پر عمل کر کے قولاً فعلاً تقریراً اللہ کے رسول نے اس قرآن کے مقتضیات کو، تقاضوں کو پورا کر کے امت کی، صحابہ کی، اپنے ساتھیوں کی تربیت کی تھی اور ان کو تعلیم دی تھی۔ اس لیے اس تعلیم کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اور اپنا کر ہم بھی ان متقین میں شامل ہو جائیں، ان صالحین میں شامل ہو جائیں جنہوں نے اس پر عمل کر کے وہ اللہ کے ہاں بہت ہی خوش نصیب بن گئے، اور جنہوں نے اس قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کو چھوڑا، اس سے دور ہوئے اور اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا، تو پھر وہ تارک قرآن ہو کر، اللہ کے دربار سے دور ہو کر دوزخ کو اپنا مقدر بنانے والے بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو تدبر و تفکر کے ساتھ اور شوق و لگن کے ساتھ اور محبت اور دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کے تابع ہو کر، اس کے مطیع و فرما بردار ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے اور دوزخ سے اکثر ہمیں بچا لے۔ تو یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے۔ یہ دنیا زوال پذیر دنیا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت کے لیے دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ دنیا میں عبادت چاہتا ہے، تابعداری چاہتا ہے، احکام کی بجا آوری چاہتا ہے، اتباع و فرما برداری چاہتا ہے، تاکہ ہم اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور سرخ روح ہو جائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے، احسانات سے اور
ہر قسم کی جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ چیز قرآن کریم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تعمیل کے لیے، تشریح کے لیے، تبیین کے لیے اور اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اور اسی کی خاطر آپ نے بڑے مصائب جھیلے اور مصیبتیں اپنے اوپر برداشت کیں، اور دین کو کامل و مکمل طور پر امت کو پہنچایا، امت کے پہلے گروہ کو پہنچایا، انہوں نے بعد والوں کو پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو پہنچایا، انہوں نے تبع تابعین کو پہنچایا، اس طرح سینہ بسینہ، اور زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک امت دوسری امت کے لیے رہبر بنتی چلی گئی، اور آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے، اور اس قرآن پر ہمیں بھی گزرے ہوئے اسلاف کی طرح ہم بھی اس کے اوپر عامل ہو جائیں تو پھر ہماری بھی نیک بختی عمل میں آئے گی۔ اور اگر ہم تارک بنیں اور اس سے دور ہٹے اور اس کو سینے سے نہیں لگایا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس کی اوامر کو ہم نے بجا نہیں لائے، اور اس کے نواہی سے ہم دور نہیں ہوئے، اس کی محرمات کو ہم پامال کرتے رہے، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی اور معصیت میں ہم لگے رہے، تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو قوم عاد و ثمود اور قوم شعیب، قوم فرعون اور ان کی منش روش پر چلنے والے لوگوں کا حال ہوا۔ اللہ نے بہت ساری قوموں کو جو اللہ و رسول کے فرامین سے روگردانی کرنے والی قومیں گزری ہیں، ان کا حال ہمیں واضح طور پر قرآن کریم میں بتایا ہے، اور ہمیں اس پر مکمل ایمان لا کر ہمیں ان برے خیالات، برے اعمال، برے گفتار و کردار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ان قوموں کے تذکرے قرآن میں کرنے کی وجہ اور حکمت و فلسفہ ہی یہی ہے کہ ہم ان قوموں جیسے برے اعمال نہ کریں، ان قوموں جیسی بری حرکتیں، بری سکنات نہ کریں، اور کرتوت ہم اچھی بنا لیں، اپنی اعمال اپنے اچھے بنا لیں، ان قوموں کے نتائج کو دیکھ کر، انجام کو دیکھ کر، اور ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر ہمیں قرآن کریم کی ہدایت کے ذریعے صالحین کا راستہ اپنانے کا موقع دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور شیطان کی وساوس و مکر و فریب سے بچنے کے لیے، اس کے شر اور اس کی فتنہ انگیزیوں سے، فساد انگیزیوں سے بچنے کے لیے ہم اس قرآن کو مشعل راہ بنائیں، اس کو ہادی اور رہنما جان کر اس کی شمع کی روشنی میں چلنے والے اور ہدایت پانے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا انجام اچھا ہو اور برے انجام سے ہم یکسر بچ سکیں۔ جو اللہ کا مقصود ہے، اللہ کا مطلب ہے، اللہ کی غرض و غایت ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے دوزخ میں جائیں، سزا کھائیں اور صعوبتیں جھیلیں، نہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنت جیسی نعمت کدا کو حاصل کریں، اور جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے وہ ہمیں حاصل ہو، اور جو کافرین، منکرین، باغی، سرکش لوگوں کے لیے دوزخ بنائی گئی ہے ہم اس سے یکسر بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو دلچسپی، لگن، محبت، پیار اور شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے صالحین، صدیقین اور اللہ کے انتہائی مقرب اور نیک لوگوں میں ہمارا اللہ شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔